اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنی فی الدین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ توکل کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر توکل مومنین کے لیے زندگی میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے رہنے کا تیز رفتار ترین ذریعہ ہے۔ اس بات کو دل و دماغ سے تسلیم کر لینا کہ کچھ میرے پلانز ہیں جو میری ذات کے لیے ہیں اور کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پلانز ہیں جو میرے لیے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کے الفاظ ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اور اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 40 کے الفاظ نعم المولا و نعم النصیر، کہ کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ مطلب میرے پلانس تو میری خواہشات کے حساب سے ہیں، لیکن میرے اللہ نے جو میرے لیے اسباب تیار کر رکھے ہیں اور جو منصوبے بنا رکھے ہیں وہ اس کی لامحدود دانش و حکمت کے حساب سے ہیں۔ جو وہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اس لیے ہمیں اپنے دل و دماغ اور روح کی گہرائیوں سے اسی پر بھروسہ رکھنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ جو وہ ہمارے لیے کر رہا ہے وہی ہمارے لیے بہترین ہے، کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر پیار کرنے والی ہستی ہے۔ اسی کا نام توکل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَشَفْتَ ضُرِّي۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے نقصان دینے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کی طرف سے آئے ہوئے نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمتی هل هن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اور اگر میرا رب میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور اسی پر توکل کرنے والے توکل کیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ پر بھروسہ کرنے والا یا خود پر بھروسہ کرنے والا یا مختلف اسباب و وسائل پر بھروسہ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ تمام اختیارات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی توکل کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ پر طرح طرح کی مشکلات تھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اس خدا پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ریئلائز کرایا کہ میں موجود ہوں، میں کبھی مرنے والا نہیں ہوں، مجھ پہ بھروسہ کرو، میں ہی تمام کام سنوارنے کے لیے کافی ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ایک چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، یعنی
اللہ تعالیٰ کے پاس ہر ایک کام کے لیے ایک مقررہ وقت ہے اور ہر کام نے اسی مقررہ وقت کے اوپر سر انجام پانا ہوتا ہے۔ اگر ان ساری آیات کو ہم ذہن میں رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توکل اور ایمان ایک دوسرے سے کس قدر جڑے ہوئے ہیں۔ توکل ایمان کی روح ہے۔ اللہ پر توکل کے بغیر ایمان ہی بے روح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ یعنی اصل میں وہ یقین اور ایمان ہی ہے جو کسی بھی مشکل گھڑی میں یا کسی بھی فیصلے کے وقت توکل کی بنیاد بنتا ہے۔ لہٰذا یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ پر توکل کرنا کافی جانے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور سچے دل سے بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مشکل میں کافی ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا بھلا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ توکل وہ راستہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم اختیار کرتے ہیں تو آتش نمرود ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، حضرت موسیٰ اختیار کرتے ہیں تو دریا میں راستہ بن جاتا ہے، حضرت یوسف و حضرت یعقوب اختیار کرتے ہیں تو باپ اور بیٹے کو ملا دیا جاتا ہے، حضرت نوح اختیار کرتے ہیں تو شدید طوفان میں کشتی پار لگ جاتی ہے، اور جب حضرت یونس اختیار کرتے ہیں تو 3 دن مچھلی اپنے پیٹ کے اندر رکھنے کے بعد انہیں زندہ اگل دیتی ہے۔ تو کیا پھر ہمیں اللہ پر توکل نہیں کرنا چاہیے جو ناممکن کو ممکن بنانے کی قدرت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے جو توکل کرتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی توکل کے کامل ترین درجات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں میں شامل کر دے جو اپنی عقل، وسائل اور اسباب کا استعمال تو ضرور کرتے ہیں لیکن کامل یقین اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔